رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ یہ 4 گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یؤت اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے ان لوگوں کی معیت حاصل ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہید اور صالحین ہیں۔ تو حضرات گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 گروہ کا راستہ کیا ہے، ان 4 گروہ کا عقیدہ کیا ہے، ان 4 گروہ کا مسلک کیا ہے، اور جو ان کا راستہ اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لفظی سرزد ہوئی تو انہوں نے کہا یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفری، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بوسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش دے۔ تو فرمان خداوندی سے معلوم ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ابھی تک تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جب تو جانتا ہے کہ جس دن تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں روح پھونکی اور میں نے سر اٹھایا اور سا کے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسی دن سے میں نے جان لیا کہ تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو تجھے ساری مخلوق سے محبوب ترین اور مقرب ترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے آدم، جب تم نے ان کو میری بارگاہ میں وسیلہ بنایا تو میں نے تیری مغفرت فرما دی، اور اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام آسمانوں والوں اور زمین والوں کی بخشش کی دعا مانگتا تو ہم تمہاری شفاعت قبول فرما لیتے۔ تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ میرے لیے میری ماں کے بعد میری والدہ کے قائم مقام تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اتار کر دیا اور کفن کے ساتھ اس کو پہنایا گیا۔ پھر آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ قبر کھودنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو ان حضرات نے قبر کھودی۔ جب لحد بنانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لحد تراش کر اس کی مٹی نکالی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ لیٹ گئے اور فرمایا کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ خود زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اے اللہ، فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اس کو صحیح جواب سمجھا دے اور اس کی قبر کو فراخ کر دے میرے وسیلے سے اور میرے پہلے انبیاء کے توسل سے۔ اے اللہ، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد پر 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر لحد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ تو حضرات گرامی،
ان دونوں احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ انبیاء اکرام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ عقیدہ انبیاء ہے، یہ مسلک انبیاء ہے، لہٰذا نبیوں کا صراط مستقیم یہی ہے، اور جو نبی کے وسیلے سے روکتا ہے وہ صراط مستقیم سے روکتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ کھاتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ توجہ چاہوں گا، تَأْكُلُونَ اور تَدَّخِرُونَ یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں زمانہ حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ یا تو معنی یہ ہے کہ جو تم سب کچھ کھا کر آؤ، یا جو کچھ سال کے لیے گندم وغیرہ جمع کرو وہ سب کچھ مجھ سے پوچھ لو، یا ہر شخص عمر بھر جو کچھ کھائے گا یا جمع کرے گا آج ہی سب کچھ بتا سکتا ہوں، یعنی ہر دانہ کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ کس کی قسمت کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا وہ علم غیب بیان فرما رہے ہیں جو ان کو خدا نے عطا فرمایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا کمال یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کمال کیا ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو ایک دو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں ابتدائے عالم سے خبر دینی شروع فرمائی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک مقام پر قیام فرما ہوئے اور آپ نے وقت قیام سے قیام قیامت تک ہونے والے ہر واقعہ کی خبر دی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن اختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک خطاب فرمایا سوائے اوقات صلات کے، بس آپ نے ہر اس چیز کی خبر دی جو روز قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم مکان و یقون عطا فرمایا ہے، لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم مکان یقون کلی طور پر تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ تو ان کے خیال میں خدا کے علم کے ساتھ برابری ہو جاتی ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ خدا کا علم قدیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ اور یہ بھی فرق بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بیضاوی شریف کے حاشیہ پر مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد 1,00,000 قندیلیں پیدا فرمائی ہے، اور سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ صرف ایک قندیل میں ہے، اور باقی قندیلیں میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا قندیل واحد کا علم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے علم میں برابری کیسے لازم آ سکتا ہے؟ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا صراط مستقیم بیان ہوا۔ اب صدیقین کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگلے جمعے کو شہداء شہید یعنی سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا ان کا عقیدہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کی اذان کی آواز سنی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ابو بکر صدیق نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور اپنے انگلی مبارک کے انگوٹھوں کو چوما اور اپنے آنکھوں پر لگایا۔ یہ دیکھ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا جیسا میرے پیارے صدیق نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر سے یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ بات عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ تو حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری تعداد اور بڑھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اور؟ یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھ پر لب بنائے اور لوگوں کو دکھائے۔ ابو بکر نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد میں اور اضافہ فرما دے۔ آپ نے پھر لب بنا کر فرمایا اتنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر تمہارا کیا نقصان ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں داخل کر دے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک مٹی بھر کر کے یا ایک ہی مرتبہ میں جنت میں داخل کر سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ حضرت عمر نے سچ کہا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جتنے آدمیوں کو چاہے بلا حساب داخل جنت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اور امام ابن سبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل میں یہ ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی زمین بطور جاگیر عطا فرما دی، اس میں سے جس کو چاہے جس قدر چاہے عطا فرما دے۔ اور مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور اسی دوران آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کچھ لینا چاہتے تھے لیکن رک گئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے خوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس خوشہ کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ آپ نے خوشہ توڑنا چاہا لیکن بعد میں کسی خیال سے ایسا نہ کیا، تو آپ کے اس قصد سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کے اوپر جنت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں اور خدا کی عطا سے اگر مالک نہ ہوتے تو اس خوشہ کو توڑنے کا ارادہ نہ کرتے، اس لیے کہ غیر کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف یہ جائز نہیں۔ اور مخالفین کہ پیشوا مولوی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنایا ہے امر و نہی اور اخبار بیان میں، لہٰذا یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ان امور میں کسی امر میں تفریق کی جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی ضرور دیا ہے کہ آپ جس کو چاہے جنت عطا فرما دے، جیسا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رفاقت جنت میں عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ حسن اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر ابو بکر سے کسی دن میرے لیے بازی لے جانا ممکن ہے تو وہ آج کا دن ہے، میں کافی سارا مال خرچ کر کے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آدھا مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا کہ آدھا مال۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسول، میں نے ان کے لیے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے۔ تو حضرات گرامی اس حدیث پر غور کریں، توجہ چاہوں گا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں گھر والوں کے لیے گھر میں خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا
کہ اے ابو بکر میں تو یہاں موجود ہوں، مجھے گھر میں کیسے چھوڑ آئے ہو؟ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، اور شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مخلوق پر حاضر و ناظر ہے، تو تفسیر مدارک میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ، یعنی جس کے آپ رسول ہے اس مخلوق پر آپ حاضر و ناظر ہے، تو آپ ساری مخلوق کے رسول بن کر آئے۔ اور مسلم شریف کے حدیث میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ جب ساری مخلوق کے رسول ہیں تو سب کچھ مخلوق پر آپ حاضر و ناظر ہے۔ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تیرا۔ تو حضرات گرامی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ جھک گئے اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَانِ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، خدا کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ تو دو موتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور دوسری موت قبر میں آتی ہے جب منکرین نکیرین کے سوالات و جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی موت تو آپ پر قانون قدرت کے مطابق طاری ہو گئی، لیکن قبر میں آپ پر موت طاری نہیں ہوگی، لہذا آپ اپنی قبر میں زندہ رہیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے معراج کی رات جب آپ کا شق صدر ہوا تو جبریل امین نے آپ کا قلب انور سینے سے باہر نکالا، مگر آپ کی حیات میں فرق نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے لیے آپ دل کے محتاج نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ اپنی حیات میں ہوا یعنی آکسیجن کے بھی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ہوا صرف 200 مائل تک ہے۔ اس لیے جو سائنسدان چاند پر سفر کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن کے ٹینک بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو چاند زمین سے 240,000 مائل دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سورج بلکہ عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ کوئی آکسیجن نہیں تھی۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں دل اور ہوا کے محتاج نہیں، آپ حیات کے لیے کھانے پینے کے بھی محتاج نہیں۔ آپ نے صوم وصال رکھے جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری، اور کئی دن بغیر کھائے پیے گزار دیے، اور معراج کی رات آپ لامکاں تک پہنچ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کے لیے مکان کے محتاج بھی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ سورج چوتھے آسمان پر ہے جس سے وقت کی گردش بنتی ہے۔ جب وقت کی گردش سے باہر نکل گئے تو معلوم ہوا کہ آپ وقت کے بھی محتاج نہیں۔ ہر چیز اپنے وجود میں، ہر ذی روح اپنی حیات میں مکان، زمان، ہوا، کھانے پینے کے محتاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اور جب شق صدر ہوا تو دل باہر نکال دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ روح بھی باہر آ گئی، کیونکہ انسانی روح کا مستقر انسان کا دل ہے۔ اور یہ بات کسی نے نہیں لکھی کہ جب قلب انور سینے سے باہر نکالا گیا تو اس وقت آپ کی وفات ہو گئی۔ لہذا ثابت ہوا کہ زندگی کے لیے آپ روح کے بھی محتاج نہیں، کیونکہ جس کا دل باہر نکل جائے وہ زندہ رہے، تو اگر اس کی روح باہر نکل جائے تو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنی قبر انور میں حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی شہید کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو غور کیجئے کہ شہید کو زندہ کیوں کہا گیا؟ شہید کو زندہ کیوں کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس کی موت فی سبیل اللہ ہے۔ تو جس کی موت فی سبیل اللہ ہو تو وہ تو زندہ کہلائے، اور جس نبی کی موت اور حیات دونوں فی سبیل اللہ، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا، اور گواہ وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، مردہ گواہ نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے مولوی اسماعیل دیلوی نے یہ کہا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹنے میں ملنے والا ہوں، یہ سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے وصال کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جانا، اور میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی غرض سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہے، کیا آپ کے قریب انہیں دفن کر دیا جائے؟ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر کیا گیا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یارگار حاضر ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ انہیں آپ کے قرب میں دفن کر دیا جائے، تو انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی، اور اگر اجازت مل جائے تو ہم آپ کو روضہ مقدسہ میں داخل ہو ورنہ ہم لوٹ جائیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ندا کی گئی کہ انہیں عزت و اکرام کے ساتھ داخل کر دیا جائے۔ ہم نے یہ کلام سنا مگر بولنے والا نظر نہیں آیا۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا یہ جائز ہے، اور اس خطاب سے یہ بھی پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد آپ کو اپنی قبر میں زندہ سمجھتے تھے، کیونکہ اجازت زندوں سے لی جاتی ہے، اور آپ کی قبر سے آواز آنا بھی قبر میں آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ مجھے روضہ رسول پر لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اختلاف نہیں کیا، بلکہ صحابہ اکرام نے آپ کے روضہ پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ تو جس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر تمہارا دل میں یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا گویا نظارہ یا رسول اللہ، لگا دو کشتی کو ہماری پار یا رسول اللہ، مصیبت میں کرو یاوری ہمارا یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی طرف تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے تھے اور نماز کی پہلی رکعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صف پر پہنچتے صحابہ اکرام تالیاں بجانا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف پر پہنچ گئے تو پہلی صف میں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے تالیاں اس طرح بجائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو آپ پیچھے کھڑے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور پیچھے نہ آؤ، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے اور مصلی خالی کر دیا۔
جب نماز ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، تم نے امامت کیوں چھوڑ دی؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافے کے بیٹی کی کیا مجال کہ وہ محبوب خدا کے آگے کھڑے ہو کر امامت کرائے۔ تو حضرات گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، توجہ چاہوں گا، عین نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کے لیے امامت کا مصلی خالی کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم شرک ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرماتے، اور اگر نماز میں شرک ہو جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ نماز کی حالت میں تعظیم رسول جائز ہے اور یہ شرک نہیں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اور سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل